بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں، اور دنیا کے اہل انصاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل پروری کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مرید رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک عالم نے کیا خوب کہا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطا خداوندی تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء اسلام، حکماء اسلام اور مستشرقین نے اپنے اپنے لفظوں میں بارگاہ فاروقی میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے چند پڑھے لکھوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی اسی عرب معاشرے کا حصہ تھے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از نبوت صادق و امین کہا جاتا تھا، اور بعد از اعلان نبوت نعوذ باللہ ساحر، شاعر، کاہن اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سرعام تبلیغ تو درکنار عبادت نہیں کر سکتے تھے، چھپ کر دین اسلام کی تبلیغ و عبادت کی جاتی تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی تعداد اس وقت 39 تھی۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے عجیب دعا کی، مانگی بھی تو عجب شے مانگی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے۔ اسلام کی بڑھوتری کی دعا کی جاتی، اہل مکہ کی ایمان لانے کی دعا کی جاتی، دنیا عالم میں اسلام کی اشاعت کی دعا کی جاتی، یا اہل مکہ کے ظلم و ستم کی بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے، لیکن میرے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ عمر ابن حشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 2 لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ خدائے علام الغیوب پر چھوڑ دیا کہ اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور اسباب کی دنیا میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک روز تیغ برہنہ لیے جا رہے تھے، راستے میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ عمر خیریت کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے نئے دین کا اعلان کر کے مکہ والوں میں تفریق کر دی ہے، کیوں نہ اس قصے کو ہی ختم کر دوں۔ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا، عمر اگر تم نے ایسا کیا تو کیا بنو ہاشم و بنو زہرہ تم سے انتقام نہیں لیں گے؟ کہنے لگے لگتا ہے کہ تم بھی اس نئے دین میں شامل ہو چکے ہو۔ انہوں نے کہا کہ پھر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن بہنوئی مسلمان ہو چکی ہیں۔ جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچتا ہے۔ یہاں سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بہنوئی اور بہن کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ باہر سے آواز سنی اور دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون؟ عمر نام سنتے ہی سیدنا خباب چھپ گئے۔ عمر نے آتے ہی پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے میں نے سنا ہے تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا کہ عمر وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے، تو جس دین پر ہے یہ گمراہی راستہ ہے، بس سننا تھا کہ بہنوئی کو دے مارا زمین پر۔ بہن چھڑانے آئی تو اتنی زور سے اس کے چہرے پر تماچا رسید کیا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پہ خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو بیٹھے اور کہنے لگے کہ اچھا لاؤ دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ تم ابھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو، اس کلام مقدس کے آداب ہیں، پہلے تم وضو کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کی تاثیر قلب کو متاثر کیے جا رہے تھے۔ خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے عمر کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا، یا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ اے عمر میرے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ دعائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کے حق میں پوری ہوگی۔ اسی طرح کی ایک اور روایت سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یعنی جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب یا ابو جہل کو دیکھتے تو رب العزت کے حضور دست دعا دراز کرتے ہوئے فرماتے اے اللہ ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس سے اپنے دین کو قوت عطا فرما۔ سیدنا خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اچھا تو مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ صفا پہاڑی پر واقع ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام پذیر ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ درے پر مقیم صحابہ اکرام رضی اللہ
اللہ عنہم نے جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو گھبرائے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ وہیں اسد اللہ و رسولہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ فرمانے لگے آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر ہے اور اگر ارادہ صحیح نہیں تو میں اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی جاری تھا۔ چند لمحوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے فرمایا اے عمر تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو؟ بس یہ سننا تھا کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین نے بھی سنا، اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی۔ پھر نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھا اور دعا فرمائی یا اللہ اس کے سینے میں جو کچھ میل کچیل ہو وہ دور کر دے اور اس کے بدلے ایمان سے اس کا سینہ بھر دے۔ قبول اسلام کے وقت بعض مورخین کے نزدیک آپ کی عمر 30 سال تھی اور بعض کہتے ہیں کہ عمر 26 سال تھی۔ مصر کے ایک بہت بڑے عالم مفسر قرآن جناب علامہ طنطاوی نے عجیب جملہ کہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی گھڑی پیدا ہوئے اور یہیں سے ان کی تاریخ زندگی کا آغاز ہوا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ آسمان والے عمر کے قبول اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ چند ہی لمحوں بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو فرمانے لگے کہ پھر چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ چلیے خانہ کعبہ میں چل کر عبادت کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے ایسے ہی عمر کو نہیں مانگا تھا بلکہ دور رس نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسلام کو عزت و شوکت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے ہی نصیب ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو دو صفوں میں تقسیم کیا۔ ایک صف کے آگے اسد اللہ و رسولہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے مراد رسول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطائے خداوندی یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے۔ مسلمان جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو کفار مکہ نے دیکھا، نظر پڑی حمزہ پر اور عمر پر تو بڑے غمگین ہوئے، لیکن کس میں جرت تھی کہ کوئی بولتا۔ اس دن سے مسلمانوں کے لیے تبلیغ دین میں آسانی پیدا ہوئی اور یہی وہ دن تھا جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب و لسان پر جاری کر دیا اور وہ فاروق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے حق و باطل میں فرق کر دیا ہے۔ جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم کعبہ کے پاس کھلے بندوں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ اسی طرح حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو غلبہ نصیب ہوا اور ہم کھلے بندوں اسلام کی دعوت دینے لگے اور ہم حلقہ بنا کر بیت اللہ میں بیٹھے تھے، ہم بیت اللہ کا طواف کرنے لگے اور اب ہم پر اگر کوئی زیادتی کرتا تو ہم اس سے بدلہ لیتے تھے۔ کچھ اسی قسم کے تاثرات پہ کیا الامت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام قبول کرنا ہماری کھلی فتح تھی اور عمر کا ہجرت کرنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت خاص تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تو ہمارے لیے سراپا رحمت تھی۔ میں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب ہم بیت اللہ کے قریب بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے دینے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن خطاب اس ذات پاک کی قسم جس کے دستہ قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پہ آپ کو چلتا ہوا شیطان پا لیتا ہے وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے حالت خواب میں دودھ پیا یہاں تک کہ میں اس سے سیر ہو گیا اور اس کی سیرابی کے آثار میرے ناخنوں میں نمایاں ہونے لگے، پھر میں نے وہ دودھ عمر کو دے دیا۔ اصحاب رسول نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم۔ اسی طرح امام بخاری نے ایک اور روایت بھی اپنی صحیح میں درج کی ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نیند میں تھا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیض سینے تک اور کسی کی اس سے نیچے تک، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا، انہوں نے ایسی لمبی اور کھلی قمیض پہنی ہوئی تھی کہ وہ زمین پر گھسٹتی جا رہی تھی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین۔ اسی طرح بڑی ہی مشہور معروف حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی اگر سلسلہ نبوت جاری رہتا تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منصب نبوت سے سرفراز کیے جاتے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول مکرم معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو گزری ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے، اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفیع اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عمرہ کی اجازت طلب کی تو نبی مکرم معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائی اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں شریک کرنا اور بھول نہ جانا۔ بخاری شریف میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے، ہمراہ ابوبکر عمر اور عثمان بھی تھے۔ احد کا پہاڑ لرزنے لگا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک احد پر مارتے ہوئے فرمایا اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت نبی صدیق اور شہید کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا، اور موت آئے تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے۔ آخری ایام حیات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں 3 چونچیں ماری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا اور فرمایا کہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک روز اپنے معمول کے مطابق بہت سویرے نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور سونے والے کو اپنے درہ سے جگاتے تھے۔ مسجد میں پہنچ کر نمازیوں کی صفیں درست کرنے کا حکم دیتے، اس کے بعد نماز شروع فرماتے اور نماز میں بڑی بڑی صورتیں پڑھتے۔ اس روز بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ نماز ویسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی تھی، صرف تکبیر تحریمہ کہنے پائے تھے کہ ایک مجوسی کافر ابو لؤلؤ فیروز جو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، ایک زہر آلود خنجر لیے ہوئے مسجد کی محراب میں چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں 3 زخم کاری اس خنجر سے لگائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر بجائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کی مختصر نماز پڑھ کر سلام پھیرا۔ ابو لؤلؤ نے چاہا کہ کسی طرح مسجد سے باہر نکل کر بھاگ جائے، مگر نمازیوں کی صفیں مثل دیوار کے حائل تھی، اس سے نکل جانا آسان نہ تھا۔ اس نے اور صحابیوں کو بھی زخمی کرنا شروع کر دیا۔ 13 صحابی زخمی، جن میں سے 7 جانبر نہ ہو سکے۔ اتنے میں نماز ختم ہو گئی اور ابو لؤلؤ پکڑا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں تو اسی خنجر سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ بالآخر آپ کی دعائے شہادت کو حق تعالی نے قبول فرمایا اور دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلکہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو ذوالحجہ بروز 4 بدھ زخمی کیا گیا، اور یکم محرم بروز اتوار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور خاص روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ کی قبر بنائی گئی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جب میرے والد حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو آپ نے پوچھا قریش میں کون آدمی ہے جو سب سے زیادہ خبریں پھیلانے والا ہے؟ بتایا کہ جمیل بن معمر بن حبیب ایسا شخص ہے جو سب سے زیادہ خبریں عام کرتا ہے۔ آپ فوراً گھر سے نکلے اور اس کی تلاش میں چل پڑے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں اگرچہ میں اس وقت چھوٹا تھا لیکن میں بھی اپنے والد کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ فرماتے ہیں میرے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمیل بن معمر کو تلاش کیا اور فرمایا اے جمیل بن معمر میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیا ہے۔ جمیل بن معمر نے یہ بات سنی اور اپنی چادر گھسیٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور میں ان کے پیچھے تھا۔ وہ بیت اللہ شریف کے دروازے پر پہنچا اور چلا کر کہنے لگا اے قریش کے لوگوں میری بات سنو۔ قریش کے سرداران جو اس وقت کعبہ کے گرد اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے اس کی آواز سن کر فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جمیل کہنے لگا سنو عمر دین سے پھر گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ آپ نے فوراً جواب دیا جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہوا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ سرداران قریش نے یہ بات سنی تو آپ کو مارنے کے لیے لپکے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور آپ بھی ان پر حملہ آور ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو مارنے لگے اور کافی دیر تک مارتے رہے حتیٰ کہ سورج سر پر آن پہنچا۔ پھر آپ تھک کر وہیں بیٹھ گئے۔ آپ کے ارد گرد لوگوں کا ایک مجمع لگا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے ان سے کہا تم جو چاہو کر لو، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اتنے میں قریش کا ایک بوڑھا آگے بڑھا اور لوگوں سے پوچھنے لگا۔ لوگ جو پہلے ہی غصے میں تھے کہنے لگے عمر آج اپنے دین سے پھر گیا ہے۔ اس نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ ایک آدمی نے اپنے لیے جو کچھ چاہا اختیار کر لیا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ بنو عدی اس طرح اپنے آدمی کو تم لوگوں کے حوالے کر دیں گی؟ چلو ہٹ جاؤ اس کے پاس سے اور اپنا کام کرو۔ بس وہ لوگ اس بوڑھے کا حکم سن کر یوں پیچھے ہٹے گویا کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، جب سب کچھ نارمل ہو گیا تو میں نے اپنے والد سے پوچھا وہ کون شخص تھا؟ حضرت عمر رضی
اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آس بن وائل سہمی تھا، یعنی عمر بن آس کا والد۔ اس واقعے کے بعد ایک روز حضرت عمر اپنے گھر میں خوفزدہ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہی آس بن وائل آیا اور کہنے لگا اے عمر اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا تمہاری قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے کیونکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ کہنے لگا کوئی تم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا جبکہ مجھ سے تمہیں امان مل چکی ہے۔ پھر آس بن وائل باہر نکلا تو دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے جو حضرت عمر کے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آس بن وائل کہنے لگا تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ لوگ کہنے لگے ہم عمر بن خطاب کی خبر لینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دین سے پھر گیا ہے۔ آس بن وائل نے کہا تم میں سے کوئی شخص اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ بس تمام لوگ فوراً بکھر گئے اور پھر دوبارہ آپ کے گھر کی طرف رخ نہ کیا۔ ناظرین، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لینے کے بعد اس قدر خوش تھے کہ فردن ہر مجلس میں جا کر خود اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اپنے اسلام قبول کر لینے کے بعد کے حالات کے بارے میں بتاتے ہیں جس روز میں نے اسلام قبول کیا تو اسی رات مجھے خیال آیا کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمن کو اپنے اسلام لانے کی خبر دوں۔ چنانچہ میں اٹھا اور سیدھا ابو جہل کے گھر کا رخ کیا۔ میں نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ خود باہر نکلا اور مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا خوش آمدید میرے بھانجے، آؤ کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا میں یہ خبر دینے آیا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ابو جہل نے جیسے یہ سنا تو فوراً آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا برا ہو تیرا اور اس چیز کا بھی برا ہو جسے تو لے کر آیا ہے۔ ابو جہل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کو بخوبی جانتا تھا، اس لیے وہ ان کے خلاف کوئی جارحانہ اپنا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، لہٰذا اس نے یہ جملہ کہا اور اپنا ساموں لے کر اندر چلا گیا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔